تو یہ جب ایام داخل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا حکم جو ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جناب ناخن نہ کاٹیں اور بال نہ کاٹیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ سمجھ آ گئی بات کی. اس کے بعد دوسرا حکم ہماری طرف کیا متوجہ ہوتا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے، وہ ہے یوم عرفہ کا روزہ. یوم عرفہ کا روزہ، یوم عرفہ جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے. یہ حج کا رکن اعظم ہے. 9 ذی الحج اس کا روزہ جو ہے یہ سنت ہے اور اس کو رکھنا چاہیے. اس کی بڑی فضیلت ہے. حاجی چونکہ حج ادا کرتے ہیں، ہم حج ادا نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم 9 ذی الحج کا یوم عرفہ کا روزہ رکھیں. اور ایک بات یاد رکھیں، یوم عرفہ کے اس روزے کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کو معاف کر دیں گے. سمجھ آ رہی ہے کیا فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جو شخص یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے یہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بنا دیں گے. یہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اس لیے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے اس کا، 9 ذی الحج کے روزے کا. 9 ذی الحج میرے خیال میں جمعے کا بن رہا ہے نا جی؟ 9 ذی الحج جمعے کا بن رہا ہے. ہفتے کو عید نہیں ہے، اتوار کو عید ہے. تو اتوار کو اگر عید ہے تو پھر 9 ذی الحج جو ہے یہ ہفتے کا بنے گا انشاءاللہ. تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس کی فضیلت بہت بڑی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ جو ہم عبادات کرتے ہیں، بہت سے عبادات کی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. بہت سے عبادات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ فلاں عبادت جو ہے گناہوں کا کفارہ ہے، فلاں عبادت گناہوں کا کفارہ ہے. تو اس حوالے سے ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ گناہ کبیرہ بھی معاف ہو جائیں گے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مثلا کہا گیا ہے کہ بھئی وضو کرو گے تو جو وضو کے لیے دھو گے، اس وضو کے ذریعے جتنی گناہ کیے ہوں گے وہ گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. ایسی بات ہے کہ نہیں؟ اور اسی طریقے سے بہت سے عبادات ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ اس سے کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. کبیرہ گناہوں کے بارے میں اصول یہ ہے کہ کبیرہ گناہوں کے معافی کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے. کبیرہ گناہوں کی معافی کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے. لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کبیرہ بھی معاف کر دیں. اللہ تعالیٰ سے کون پوچھنے والا ہے؟ ہر چیز اللہ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہے. اس کو قدرت ہے. ہر چیز کو پیدا کرنے والی ذات وہ ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ اگر چاہے تو کبیرہ بھی معاف کر دے، صغیرہ بھی معاف کر دے. لیکن اصول یہ ہے، یہ بات یاد رکھیں، اصول یہ ہے کہ جس عمل کی وجہ سے گناہوں کے مٹنے کی بات کی گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہے نا جی اس عمل کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں. جیسے وضو ہے، وضو کرنے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، وضو میں جس عضو کو دھویا جاتا ہے اس عضو سے جو گناہ ہوئے ہوتے ہیں وہ سارے کیا ہو جاتے ہیں؟ مٹ جاتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا کہ گناہ کبیرہ مٹ جاتے ہیں. گناہ کبیرہ کو ختم کرنے کے لیے توبہ کا ہونا شرط ہے. انسان اللہ تعالیٰ سے صدق دل سے توبہ کرے کہ یا اللہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے، میں آئندہ اس گناہ کو نہ کرنے کا عزم کرتا ہوں، میری توبہ قبول فرما. یہ جو گناہ مجھ سے ہوا ہے اس گناہ کو ختم فرما. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ توبہ کا ہونا گناہ کبیرہ کو ختم کرنے کے لیے شرط ہے. تو 2 چیزیں ہو گئی ان دنوں میں. تیسری چیز جو ہے ان ایام میں جو ہمیں کرنی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ تکبیر تشریق ہے. تکبیر تشریق، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اس کو کثرت سے آپ جو ہے نا جی یہ 10 دن جو ہیں اس کو کثرت سے کیا کریں، کیونکہ یہ خاص حج کے ایام ہیں، ابھی آئیں گے.
اور ان ایام میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور پھر اس میں مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے۔ تکبیر تشریق میں جب سب مل کر پڑھتے ہیں نماز میں، ہر نماز کے بعد، تو اس میں مسلمانوں کی ایک شان و شوکت کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک، عصر کی نماز بیچ میں داخل ہے، 9 ذی الحج کی صبح فجر سے لے کر 13 ذی الحج کی عصر تک مغرب خارج ہے، عصر داخل ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ مردوں کے لیے بآواز بلند پڑھنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بآواز بلند کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے بلند آواز سے پڑھو کہ مسجد سر پہ اٹھا لو، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے بآواز بلند کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی آواز سے پڑھا جائے کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں تک تو کم از کم پہنچے نا بھائی، اتنی تو بلند آواز سے پڑھنا چاہیے۔ تو ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا جو ہے یہ مرد کے اوپر واجب ہے، اور عورت کے اوپر بھی واجب ہے ہر نماز کے بعد، لیکن عورت جو ہے اس کو آہستہ آواز میں پڑھے گی، عورت جو ہے اس کو آہستہ آواز میں پڑھے گی۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے نا جی، ہمارے یہاں پر ہر چیز الٹی ہے۔ جس حکم کو شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کو آہستہ سے کرو، اس کو ہم زور سے کرتے ہیں، اور جس حکم کے بارے میں شریعت ہمیں یہ کہتی ہے کہ بھئی اس کو زور سے کرو، اس کو ہم آہستہ کرتے ہیں۔ اب یہی تکبیر تشریقات، شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کو ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا چاہیے، اور ہم لوگ آرام سے پڑھتے ہیں، شرم آتی ہے، ہمیں شرم آتی ہے، شریعت کے کاموں پر عمل کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ دنیا کے جو جہان کے کام ہم سے کرا لو، ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شریعت کا کوئی کام ہو تو اس میں سب سے پیچھے ہم ہیں، ہمیں شرم آتی ہے۔ تو اس کو شریعت نے کہا کہ اونچی آواز سے پڑھو، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آہستہ آواز میں پڑھتے ہیں۔ اور جس چیز کو شریعت نے کہا کہ بھئی آہستہ آواز میں کرو، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں۔ جناب مسجد کا لاؤڈ سپیکر لگا ہوا ہے، لاؤڈ سپیکر میں زور زور سے دعائیں ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اللہ تعالیٰ کو عاجزی، انکساری اور خفیہ طریقے سے پکارو۔ کوئی راز کی بات بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو جس عمل کو چھپا کر کرنا چاہیے، مخفی طریقے سے کرنا چاہیے، اس کو اگر اتنا آپ ہائی لائٹ کر کے کریں گے تو پھر یہ تو ریاکاری ہوئی نا جی۔ ہمارے وہاں جوہر ٹاؤن میں مسجد ہے، آپ یقین نہیں کریں گے، اس دن میں پارک میں کھیل رہا تھا تو مسجد سے آواز آئی کہ فلانے حاجی صاحب نے مسجد میں 200 روپیہ چندہ دیتا، پاگ لگے رہن، اس قسم کی آواز آئی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مسجد کے سپیکر سے اس طرح کی باتوں کا عوام کے کانوں میں پڑنا، عوام کے کیا تاثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک طرح سے ریاکاری ہے، اور پھر یہ ایک طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ جو دینے والا ہے وہ بھی اس لیے دے رہا ہے کہ بھئی میرے نام کا اعلان ہو جائے، اللہ تعالیٰ رزق چ برکت پاوے، اللہ تعالیٰ بچیاں دی روزی چ برکت پاوے، زندگی چ برکت پاوے، فلانے حاجی صاحب نے مسجد میں انہیں پیسے دیتے۔ یہ مسجد کی بے حرمتی ہے۔ جو شخص دے رہا ہے وہ بھی اس لیے دے رہا ہے کہ بھئی چلو میرا نام آ جائے گا مسجد کے سپیکر میں، 2-3 دن محلے داروں میں بھی چوڑا ہو کے جناب کاٹن پہن کر اوپر مایا لگا کر پھرتا رہوں گا، میرے نام کا اعلان ہوا ہے۔ اور جو لے رہا ہے وہ بھی اس لیے لے رہا ہے کہ میں تمہارا نام جو ہے نا جی سپیکر میں آواز لگاؤں گا، سپیکر میں لوں گا۔ تو جس کی نیت دینے کی یہ ہو اور لینے کی یہ ہو، وہ مسجد میں کیا لگائے گا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو یہ چیزیں جو ہیں اب سوچ کر ہم حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ مسجد کے سپیکروں سے محلے داروں کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے کہ فلانا نے یہ چندہ دیا، فلانا نے یہ چندہ دیا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں بتا رہا تھا کہ آج کل ہمارے معاملات سارے الٹے ہیں۔ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے زور سے کہنے کا حکم دیا ہے ان میں ہم کیا کرتے ہیں؟ شرم کرتے ہیں، اور جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے مخفی رکھنے کا حکم دیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے تو ان کو کہہ دینا فَإِنِّي قَرِيب، میں قریب ہوں۔ تو قریب کو تو پھر آرام سے بلایا جاتا ہے نا، تو قریب
قریب جو شخص ہو، جو ذات قریب ہو، اس کو زور سے بلانا یہ تو اس کی توہین ہے، یہ تو اس کی توہین ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہرگ سے بھی قریب ہیں۔ تو اس کے لیے پھر جناب اسپیشل اسپیکر کا انتظام کرنا، محلے داروں کو تنگ کرنا ہے بھئی، محلے داروں کی نیند میں خلل ڈالنا، کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی بوڑھا ہوتا ہے، کوئی مہمان آئے ہوتے ہیں، کوئی سویا ہوتا ہے، 100 قسم کے حالات، واقعات، پریشانیاں ہوتی ہیں، ادھر سے مولوی صاحب اپنا لگے ہوئے ہیں جناب۔ محلے کا سکون تو برباد ہوا کہ نہیں؟ اسپیکر کا غلط استعمال ہوا کہ نہیں؟ مسجد کا غلط استعمال ہوا؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا جی ہمیں غلطی کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ شریعت نے حکم جن چیزوں کو بآواز بلند کرنے کا دیا ہے ان کو ہم شریعت کے حکم کے مطابق اونچی آواز سے کہیں، جیسے کہ یہ تکبیر تشریق ایک مرتبہ بآواز بلند پڑھنا واجب ہے، اور جن چیزوں کو شریعت نے آرام سے اور مخفی انداز میں کرنے کا حکم دیا ہے ان کو ہم آہستہ سے کہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس کو کہتے ہیں حکم پر عمل کرنا۔ تو یہ کتنے کام ہو گئے جی؟ 3 کام ہو گئے ان ایام میں۔ چوتھا کام ان ایام میں کیا ہے؟ چوتھا کام ان ایام کے اندر قربانی ہے۔